السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے عوام کی بات نجم کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں حسب روایت ایک شعر سے۔ اے ستمگر ہنر آزمائیں، اے ہو ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو آپ اسی طرح سے تھوڑی سی بات آگے ایک آپ کو ہیلتھ ٹپ دیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہیلتھ ٹپ یہ ہے، عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پھنسیاں پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، دانے جسے کہتے ہیں آپ لوگ اردو میں، اور تو اس کا علاج کرنے کے بجائے، آسان سا مفت کا علاج کرنے کے بجائے ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، پہلے اسے بڑا ہونے دیتے ہیں، پھر وہ اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، پیپ کے بعد ریشہ جو ہوتا ہے اس کا علاج کرنے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ختم بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا کئی عرصے تک بعض دفعہ نشان بھی رہتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا علاج ہے کہ جیسے ہی آپ کو کہیں پر چھوٹا سا پھوڑا پھنسی یا بہت بڑا سارا دانہ گڑھ جسے کہتے ہیں وہ بھی اگر محسوس ہو، تو اس کا پیپ پڑنے سے پہلے یعنی اوپر سے اس کا بریک سا منہ بن جانے سے پہلے وہ اس کا ایک آسان سا علاج ہے کہ صبح صبح اٹھیں کلی کیے بغیر، اپنا تھوک جسے لعاب بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا اس کے اوپر لگا دیجئے۔ ایک دن لگانا کافی ہے، اگر ضرورت پڑے تو دوسرے دن بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ وہاں کا وہیں بیٹھ جائے گا، کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس میں پیپ پڑے گی، نہ ڈاکٹروں کی فیسیں بھرنی پڑیں گی۔ یہ ہوگی جی آپ کی آسان سی ہیلتھ ٹپ۔ اب اسی طرح سے میں آتا ہوں، تھوڑی سی بات کرتا ہوں سیاست پر۔ آج کل ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہیں اس میں بھی بہت سارے پھوڑے پھنسیاں ہیں۔ تو میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، عام آدمی ہوں تو گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا علاج صدر پاکستان، آرمی چیف، اور اس کے بعد چیف جسٹس اور وزیر اعظم، یہ چاروں لوگ مل بیٹھیں، اور اس ملک میں جو ہمارا یہ سسٹم پٹری سے اترا ہوا نا کہ 90 دن الیکشن کی مدت تھی وہ بھی گئی، 90 دن کے لیے نگران حکومتیں تھیں 2 صوبوں میں، ان کے 90 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ غیر قانونی طور پر چل رہی ہیں۔ اسی طرح سے جو ایک پارٹی کے ساتھ مسلسل اس کے لیڈروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ عوام ڈٹ کے اسی لیڈر کے ساتھ 90% کے قریب عوام ابھی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ نہ آئین پر کی پاسداری ہو رہی ہے، نہ عدالتیں کچھ کر پا رہی ہیں، نہ ہی عورت کی طرف سے کوئی اچھی امید نظر آ رہی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ چاروں بڑے مل کر بیٹھیں اور ملک کو ان حالات سے نکالنے پر آپس میں صلاح مشورہ کریں، ایک دوسرے کی مان کے چلنے کی عادت اپنائیں۔ ہوتا آخر پہ یہی ہے، ہر مسئلے کا حل آخر پہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں، تو مذاکرات ہونی چاہیے، مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہم نہیں رہنا ہے۔ خاص طور پر یہ عوام جنہوں نے صرف ایک کام جاری رکھا ہوا ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، صرف اور صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور اس پر باقی سارے بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں، اور اتنا وسیع پیمانے پہ کھاتے ہیں۔ غریب آدمی بجلی کا بل بھی دیتا ہے ٹیکس، پانی کا بل دیتا ہے ٹیکس، صابن کی ٹکیا خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے، ماچس خریدتا ہے ٹیکس دیتا ہے، اور یہ بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سارا ٹیکس اپنی اپنی تنخواہ اور مراد کی مد میں لیتے ہیں، اور ان کے لیے پانی بھی فری ہے، بجلی بھی فری ہے، ٹیلی فون بھی فری ہے۔ تو ہدارہ اس ملک سے اتنی مراد لینے والوں، اتنی سہولتیں لینے والوں، کچھ اس ملک کے غریب آدمی کا بھی سوچیے جو کہ صرف اور صرف ٹیکس دیتا ہے، اور آپ اس ٹیکس پر اپنی اپنی جائیدادیں بھی بناتے ہیں اور اپنی اپنی عیش و عشرت والی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو خدارہ یہ سوچئے کہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں
جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو عوام کس کے ساتھ ہے اس کا فیصلہ الیکشن سے کروا لیجئے. رہ گئی بات یہ کہ آپ کے پاس الیکشن کے لیے پیسے نہیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کا ایک آسان حل یہ بھی ہے, الیکشن کمیشن کے پاس جو بھی الیکشن کا عملہ آتا ہے بن کے عارضی طور پر الیکشن میں, وہ کیا ہے, اسکول ٹیچرز ہیں یا مختلف دفاتر کا عملہ ہوتا ہے جو الیکشن ڈیوٹی دیتا ہے 3 دن. ان سب کو 3 دن کے پیسے ملتے ہیں ڈیوٹی دینے کے. اور ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ ڈیوٹی پہ ہوتی ہے, ان کو بھی علیحدہ سے الیکشن کمیشن سے پیسے ملتے ہیں. آرمی کے جوان آتے ہیں ان کو بھی پیسے ملتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا کم از کم بھی, اگر 20 ارب روپیہ خرچہ ہے الیکشن کا, تو یہ ہمارا کم از کم بھی 15 ارب روپیہ یہ خرچہ ہے. تو اس خرچے کو مائنس کیا جائے, ختم کیا جائے اس طرح سے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے اداروں سے باقاعدہ تنخواہ لیتے ہیں. ان کو الیکشن ڈیوٹی مفت میں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ اپنے اپنے اداروں سے تنخواہ لیتے ہیں. یا تو پھر یہ ہے کہ ادھر سے 3 دن کی تنخواہ لینی چھوڑ دیں, یہ اپنی اپنی تنخواہ ادھر سے کٹوائیں. اگر ادھر سے لیتے ہیں تو پھر ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کیوں لی جا رہی ہے؟ میری سمجھ سے تو یہ باہر ہے. تو یہ اس کو اسی طرح سے چاہے عارضی آرڈر کیا جائے سپریم کورٹ کی طرف سے, چاہے کوئی ملک میں قانون بنانا پڑتا ہے قانون بنائے, اس سسٹم کو ختم کیا جائے. تو باقی خرچہ ہمارا صرف رہ جائے گا اسٹامپ وہ جو ہے نا بیلٹ پیپر چھپوانے کا, اور باقی لوازمات جو چھوٹے موٹے ہیں ان کا تو وہ 5 ارب روپیہ رہ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ جو بوجھ ہے نا, ہم الیکشن کروانے کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ جو بہانہ بنا کر ہم الیکشن نہیں کروا رہے, تو یہ بہانہ تو اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب آتا ہوں میں کہ یہ ہمارے پاس عملہ نہیں ہے, یہ بھی نہ کروانے کا بہانہ ہے. دیکھیں پہلے بھی تو الیکشن اتنے سالوں سے ہو رہے ہیں نا, تو جب اتنے سالوں سے یعنی 70-75 سال 77 سال عمر ہو گئی پاکستان کی, اور جہاں الیکشن ہوتے رہے ہیں, تو الیکشن ہر الیکشن میں ابھی تو صرف 2 صوبوں میں الیکشن ہونے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں تو وہ بھی ہو جائے, ہمیں کوئی وہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ہو جائے, پوری قوم حصہ لے, اپنے ملک کا اپنا لیڈر خود چنے اور اپنا وزیر اعظم خود بنائے, اس عوامی لیڈر کے ذریعے سے جو بہتریاں آ سکتی ہیں وہ آئیں, کیونکہ ہمارا ایک جمہوری ملک ہے. تو اس لیے اب رہ گیا وہ کہ وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے بہانے پر بنا گزار دے. اب اگر نہیں آپ کے پاس, تو یہ عملہ جو ہے سارا کا سارا پہلے بھی اسی پاکستان کے لوگ آرمی کے بھی آتے تھے. آرمی تو سر یہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگ بھی عوام کو ذرا لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے ایک پریشر رکھنا ہوتا ہے. اور باقی رہے گی پولیس ڈیوٹی, وہ پہلے بھی پولیس یہاں سے پوری ہوتی ہے, اگر کمی ہے تو عارضی طور پر رضاکار بھرتی کیے جاتے ہیں, پہلے بھی کیے جاتے ہیں مختلف موقعوں پہ, اب بھی کر لیے جائیں. اس کے بعد باقی عملہ جو ہے وہ بھی پہلے بھی اسی ملک سے ہوتا تھا, اب بھی ہوگا. تو اس لیے یہ بہانے ہیلے جو ہیں نا ان کے چھوڑ دیں, آئیے اپنے ملک کو واپس جمہوریت کی طرف لے کے چلیں, جمہوری طریقے سے اسے آگے بڑھنے دیں, تاکہ جن کوئی عوامی لیڈر بن کے عوامی وزیر اعظم بن کے اس اہم عہدے پہ بیٹھے گا نا, تو وہ پھر عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالے گا اس کا وہ ذمہ دار بھی وہ بھی ہوگا, اور ساتھ ساتھ عوام بھی کچھ برداشت کرے گی. لیکن اب یہ ہے کہ سراسر زیادتی, مہنگائی 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 مہنگائی, ہر چیز کے ریٹ دگنے نہیں تگنے چگنے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا اس قابل لوگ رہ گئے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ایمانداری سے ٹیکس دیں؟ پہلے ہی ہمارے ملک میں ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ چوری ہوتا ہے. اس چوری کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. اس میں بہتری لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایسی تجاویز ہوں جن پر یہ رہ کر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں پھر چل کے آگے, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو 4 بڑے ہیں, یہ چاروں بڑے جو ہیں مل بیٹھ کے کوئی اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, صرف اور صرف عوام کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے صرف اپنی تجوریوں کی بہتری کی طرف نہ جائیں, بلکہ ساتھ ساتھ اس عوامی ملک کو, اس اسلامی ملک کو جو پوری دھرتی پہ واحد ایٹمی طاقت ہے اسلامی ملکوں میں,
اس کو مزید آگے بڑھنے میں، اس کی مزید بہتری کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ سب نے ہی حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کریں گے، تو اپنے اپنے حلف پر عمل کرتے ہوئے چاہے صدر پاکستان صاحب آغاز کر لیں، آرمی چیف صاحب چاہے اناؤنس کر دیں، چاہے وزیر اعظم صاحب اناؤنس کر دیں، اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اناؤنس کر دیں کہ آؤ بھی ہم چاروں مل کے بیٹھ کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جی ایک پارٹی سے غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے جی اب اس کے ہر بندے کو پکڑ لو اور اسے جیل میں ڈال دو، اور پھر جب تک وہ پارٹی سے علیحدہ ہونے کا اعلان نہ کرے اس وقت اس کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنے ملک کے لوگ آپس میں بیٹھ کے مذاکرات نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، تو پھر کس سے کریں گے؟ کیا اتنا سخت رویہ ہم نے اپنے دشمن ملکوں کو دیا؟ ہندوستان کو کبھی اس طرح سے سخت رویہ دیا؟ جب ان کو نہیں دیا تو ہم اپنی ہی قوم کو، اپنی ہی عوام کو، اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ حل ہے؟ کیا یہ سارا کچھ پہلے ہمارے ملک میں نہیں ہو چکا؟ اب اس سے بھی دگنا زیادہ زیادتی ہوگی تو اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے ابھریں گی۔ پہلے آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کا کیا ہوا، ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس کا کیا ہوا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ پرانی باتیں، ان کو بار بار دہرانے کی بجائے بہتری کے طریقہ کار کو بنائیں اور اپنے ملک کو آنے والے کل میں کسی بڑے حادثے سے، بڑے خدشے سے بچائیں۔ تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، عام آدمی ہوں، غریب آدمی، تو میں آپ کو ایک تجویز یہی دے سکتا ہوں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمارے چاروں بڑوں کو آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ کیا یہ حل ہے کہ عوام پستی رہے، آپ لوگ اپنی اپنی مفت کی سہولیات کو اویل کرتے رہیں، اپنی تجوریاں بھرتے رہیں، اور جب ریٹائرمنٹ ہو تو چیف جسٹس ہو تو وہ بھی باہر چلا جائے، اگر آرمی چیف ریٹائر ہو تو وہ بھی باہر چلا جائے، اور عوام یہاں پستی رہے؟ تو اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا۔ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے اور اسے آگے بڑھانا ہے، اپنے ملک، اپنے مذہب اور اپنی قوم سے وفاداری نبھانی ہے۔ تو آئیے ہم درست راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمارا ملک، ہماری اس قوم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔